ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں ہم کہتے ہیں کہ جب ایک کنڈکٹر کے اندر یا میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس میں جو ہے ای ایم ایف پروڈیوس ہوگا. تو اس کا جو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو پہلے جو سب سے پہلے اس کا جو ڈیمونسٹریشن دی دیٹ واز گیون بائی مائیکل فیراڈے. اور اس نے کنسیپٹ لیا ریورس افیکٹ. کس کا لیا؟ اورسٹیکس. اورسٹیکس میں ہم کہتے تھے، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اورسٹیک میں ہم دیکھتے تھے کرنٹ کیرنگ وائر جو ہے وہ میگنیٹ فیلڈ اس کے ارد گرد پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کرتے ہیں تو وہاں سے ہم جو ہے ای ایم ایف کو انڈیوس کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس جو ٹرم آ گیا میگنیٹک فلکس. ایز یو نو میگنیٹک فلکس کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف لائنز، میگنیٹک لائنز آف فورس جو ہے ایک یونٹ ایریا میں کتنی، ایک اس میں کلوز ایریا میں کتنی کراس ہوتی ہے. سو اگر اس میں ایریا ویکٹر میں ہمارا این ایریا ویکٹر یہاں پر جو ہے دیٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی. سو یہاں اس کی جو ڈائریکشن ہے ہم این یونٹ ویکٹر سے دکھاتے ہیں. سو فائی جو ہوتا ہے برابر دیٹ از ڈاٹ پروڈکٹ آف بی از دا میگنیٹک فیلڈ اور اے ہوگا ایریا ویکٹر. سو بی اے کاس آف تھیٹا. سو دیٹ مینس جب یہ جو میگنیٹک فلکس کب ہوگا میکسیمم، جب دیٹ مینس تھیٹا جو ہوگا، تھیٹا زیرو ہوگا. تو تھیٹا کب زیرو ہوگا؟ جب اس کا جو اس کا کمپوننٹ، بی کا کمپوننٹ اور یونٹ ویکٹر آپس میں پیرلل ہوں گے. دیٹ مینس تبھی جا کر یہ اس کا جو فلکس ہے میگزم اور وائس ورسا جب 90 کا ہوگا ان کے بیچ میں. سو دیٹ مینس دیٹ از بی کاس تھیٹا. اور جو ایریا ویکٹر کا یونٹ ویکٹر، جس ایریا ویکٹر کا جو نارمل اس میں نارمل کمپوننٹ اس کے ساتھ جب تھیٹا 90 میں آ جائے گا، سو یہاں پر جو ہے تو اس وقت کیا ہو جائے گا، اس وقت یہ ہوگا کہ جو اس میں فلکس ہوگا، فلکس دیٹ مینس جو میگنیٹک لائنز آف فورس ہوں گی اور ایریا جو ہوگا وہ آپس میں پیرلل ہوں گی. تو اور تھیٹا ان میں 90 ہوگا. تو یہاں پر جو ہے جو فلکس ہے وہ زیرو ہو جائے گا. تو اب یہاں پر ہم جو ہے اس کو جو فیراڈے نے جو اس کو ایکسپیریمنٹلی اس کو ویریفائی کیا تھا، اس کو ہم فیراڈیز ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں. تو اس میں دیکھا کہ اس نے کیا لیا کہ ایک سلینڈریکل کوائل سی لی، جس میں بہت سارے اس میں ٹرنز لیے گئے، کس کے؟ کاپر وائر کے. اور اس کو ہم نے سیریز میں کنیکٹ کیا. اس کے سیریز میں ایک گیلومیٹر کو کیا جی، جس سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں. اور بار میگنیٹ کو ہم نے اس کے اندر جس کا نارتھ پول لیا، اس کو ہم اس کے اندر لے لیا کوائل کے اندر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ جو ہے فیراڈے نے اس میں کچھ آبزرویشنز پائی. سو نمبر 1 کیا تھا کہ جب دونوں کے بیچ میں ریلیٹیو مینس جب ہم اس کو بار میگنیٹ کو اس کے اندر موو کرا رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ڈیفلیکشن ہو رہی تھی. کس کی؟ یہاں پر جو ہے کلومیٹر ڈیفلیکشن دکھائے. تو دیٹ مینس یہاں پر کرنٹ جو ہے پروڈیوس ہو گئی. یہاں اس میں جو ڈیفلیکشن تب تک رہی جب تک جو ہے ریلیٹیو موشن مینس کوائل اور میگنیٹ کے بیچ میں جو ریلیٹیو موشن تھی تب تک رہی، جب تک ان کے بیچ میں موشن رہی تو تب تک اس نے ڈیفلیکشن دکھائی. اور ساتھ ہی ساتھ کیا دیکھا گیا ہے کہ جو ڈائریکشن آف فلو آف کرنٹ ہے وہ دیٹ چینجز، دیٹ مینس وہ چینج ہوتی ہے جب ہم اس کو ہم اس کے نزدیک لا رہے ہیں، اس کو بار میگنیٹ کو اس کے اندر یا اس کے باہر لے رہے ہیں. تو اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں ہو رہا ہے کہ اگر ہم ڈیفلیکشن تیز ہو جاتی ہے جب میگنیٹ کو اس کے اندر ہم بڑی تیزی سے لے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ڈیفلیکشن زیادہ ہو رہی ہے. اور ریورس کب ہو جائے گا؟ جب آپ اس کا جو ہے نارتھ پول کو لاؤ گے تو کورسپونڈلی جو ہے اس میں بھی یہی ہوگا، مگر جو ڈائریکشن آف کرنٹ وہ چینج ہو جائے گی. تو دوسرے کیس میں اس نے کیا لیا، اس نے ہمارے پاس دو کوائلیں اس نے یہاں لی، C1 اور C2. ایک C1 کو ہم نے کس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا؟ C1 کو اس نے ایک بیٹری اور ریوسٹیٹ کا C2 کو کنیکٹ کیا ہے اس کے گیلومیٹر کے ساتھ. تو یہاں پر بھی اس نے دیکھا کہ جب جو کوائل جو ہے، جب کوائل اس کو C1 کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تو یہاں ہم کہیں گے ایسے کہ جب کی کو پریس کیا گیا
تو وہاں پر جو گیلومیٹر جو ہے اس نے ڈفلیکشن کی جو کوائل C2 وہاں پر ڈفلیکشن دی. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جو کرنٹ ہے وہ کس میں انڈیوس ہوگی C2 میں. سو بیکاز آپ دیکھو کہ جب کرنٹ C1 میں چینج ہو رہی ہے فرام 0 ٹو میگزیمم, تو میگنیٹ فلکس بھی چینج ہو. جب میگنیٹ فلکس چینج ہوگا تو مینز C1 کا میگنیٹ فلکس وہ اس کا افیکٹ جو ہے میگنیٹ فلکس کس کے ساتھ ہے C2 کے ساتھ. تو جب وہاں پر بھی میگنیٹ فلکس چینج ہوگا, سو انکریز ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے گیلومیٹر ڈفلیکشن دکھا رہا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم واپس کی کو ریلیز کر دیتے ہیں, کی کو چھوڑ دیتے ہیں, تو گیلومیٹر پھر دوبارہ سے ڈفلیکشن دکھاتا ہے, مگر اپوزٹ ڈائریکشن میں. اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو کرنٹ دوبارہ سے انڈیوس ہو رہی ہے C2 میں, بیکاز جو فلکس چینج ہو رہا ہے دیٹ از اٹ از چینجنگ فرام, اب میگزیمم تھا میگزیمم سے واپس 0 آ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو میگنیٹ فلکس کوائل C1 کے ساتھ ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے, اور جو C2 کے ساتھ بھی کورسپونڈنگ وہ بھی ڈکریز ہو جائے گا, اور اسی وجہ سے جو اس میں ڈفلیکشن آ جاتی ہے. اب اس کے ساتھ جو فیراڈے نے یہ تو اس کو جب ایکسپیریمنٹلی اس کو ویریفائی کیا, تو اس نے اپنے کچھ لاز دیے, تو ان کو ہم بولتے ہیں فیراڈیز لا آف EMI الیکٹرو میگنیٹیشن. سو اس میں کیا فرسٹ لا ہے, کہتا ہے کہ جب فلکس چینج ہوتا ہے کلوز سرکٹ میں, جب میگنیٹ فلکس چینج ہوگا تو EMF پروڈیوس ہو جائے گا. یہ تب تک رہتا ہے جب تک میگنیٹ فلکس چینج ہو رہا ہے. جب میگنیٹ فلکس کانسٹنٹ رہے گا تو انڈیوسڈ کرنٹ جو ہے وہ نہیں رہے گی. ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ جو اس کا میگنیچیوڈ جو ہوگا EMF کا, وہ پرپورشن میں ہوگا کس کے ساتھ, میگنیٹ فلکس کے ساتھ. ریٹ آف چینج ٹائم کے ساتھ جو میگنیٹ فلکس چینج ہوگا اس کے جو میگنیچیوڈ وہ اس کے پرپورشن میں ہوگا EMF کے. سو اگر سپوز لیٹ φائی 1 بھی دا میگنیٹ فلکس کوائل کا, اور اس کے بعد آفٹر سم ٹائم لیٹ بی ٹی, تو وہاں پر جو اس وقت فلکس کیا تھا فائی 2 تھا. تو اب دیکھو کہ ریٹ آف چینج اس میں کتنا ہوگا فلکس کا. تو ریٹ آف چینج آف پہلے ہو گیا, پہلے فائی 1 تھا جب ٹائم T0 تھا, اور پھر فائی 2 ہو گیا جب ٹائم T, تو اس میں کتنا چینج فلکس ہوگا وتھ ٹائم, دیٹس فائی 2 مائنس فائی 1. تو فیراڈے سیکنڈ کے حساب سے جو EMF کا میگنیچیوڈ ہو, دیٹس E کو ہم نے ڈائریکٹلی پروپورشن میں بنایا, ریٹ آف چینج آف فلکس دیٹس فائی 2 مائنس فائی 1. اب اس میں جو ہے لیٹس d phi از اے اسمال چینج ان دا میگنیٹ فلکس ان اسمال ٹائم dt. تو اس ایکویشن کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, E is directly proportional to d phi by dt. سو دس از اس میں جو ہے فیراڈیز لا جو ہمارے پاس امپورٹنٹ لاز ہیں الیکٹرو میگنیٹ. سو انہی کا استعمال یوز کر کے ہم آگے اس میں لینزز لا جو ہے وہ پڑھیں گے.